الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا۔ سورۃ النساء مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 48، 49 اور آیت نمبر 50 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور سابقہ دروس کے اندر ماقبل والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اندر پائی جانے والی کچھ خامیاں اور کچھ برائیاں بیان فرمائی تھیں۔ ان کی برائیوں اور خرابیوں کو قرآن کریم کا حصہ بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں اور ان خرابیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، وگرنہ جو اٹل فیصلہ ہے اللہ کا، ناراضگی والا ہو، جزا والا ہو یا سزا والا ہو، وہ سب کے ساتھ یکساں ہے۔ چنانچہ ماقبل والی جو مبارک آیت آپ کے سامنے آیت نمبر 47 گزری، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بطور وعید کے فرمایا، اے وہ لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، اس قرآن کریم کی صورت میں ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کو مان لو، اس پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں گے اور تمہاری شکلوں کو آگے سے پیچھے کی جانب پلٹا دیں گے، یا یہ ہے کہ تم پر اس انداز سے لعنت برسائیں گے جس انداز سے ان لوگوں پر لعنت برسی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں اپنی مرضیات کو شامل کیا۔ اس کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی گئی تھی کہ شریعت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمارا جو نظام معیشت ہے، جو ہمارے کاروباری جو معاملات ہوتے ہیں دکانداری وغیرہ کے، اس کے اندر عام طور پر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ تو یہ والی جو صورت ہے تو یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی ایک مذموم سی کوشش ہے جو ہماری مارکیٹوں کے اندر ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ والی جو صورت ہے یہ شریعت کی بیان کردہ تعلیمات کے خلاف ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس میں وضاحت کے ساتھ تعلیمات موجود ہیں کہ کوئی بندہ اگر خریداری کرتا ہے اس کو دیکھنے کا بھی اختیار ہوتا ہے، وقت لے گا وہ، اور اس کے اندر پیدا ہونے والے عیب کے متعلق بھی اس کو وقت دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اس کو اگر دھوکہ دہی وغیرہ کا ڈر ہے اس معاملے کے اندر بھی اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اب یہ شریعت کا حکم ہے، یہودیوں کی یہاں ہو یا نہ ہو، لیکن مسلمانوں کی دکانوں پر اس قسم کے بورڈ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہودیوں کی خرابیوں کو بیان کیا، ضمناً مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم وہ خرابیاں اپنے اندر پیدا مت کرنا، وگرنہ جس انداز سے ان کے ساتھ معاملات ہوئے اسی انداز سے معاملات تمہارے ساتھ بھی ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات متعین کیے ہیں ان احکامات پر اللہ کی ذات کمپرومائز نہیں کر دی۔ اللہ تعالیٰ جو حکم نازل فرماتے ہیں اس حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ تو ہمارے پیغمبر کی دعا کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلوں کو سلامت رکھا ہوا ہے، وگرنہ حدیث پاک کے اندر تو بیان کیا گیا قرب قیامت کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو بگاڑ دیں گے۔ چنانچہ علماء نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا تو بتلایا گیا کہ وہ گانا سننے کے شوقین ہوں گے۔ تو یہ برائی تو ہمارے اندر بھی ہے، جب یہ برائی ہمارے اندر ہے تو قرب قیامت میں اللہ نہ کرے میں یا آپ یا ہم میں سے کوئی بھی بندہ اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائے۔ لہذا ہمیں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اپنی اصلاح کے لیے اپنے اعمال جو بھی ہم کام کرتے ہیں، بھلے وہ نماز جیسا نیک عمل ہی کیوں نہ ہو، اپنی نمازوں کو چیک کروایا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو چیک کروایا جائے۔ باقی جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں تو جن کو دین کی سمجھ بوجھ ہے ان کے سامنے اپنے معاملات کو رکھا جائے، اور رکھنے کے بعد جو ہے اس کی اصلاح کروائی جائے۔ ایسا نہ ہو ہم ساری زندگی ایک غلط روش پر چلتے رہیں
اور وہی چیز ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ ان لوگوں کی یہاں، یہودیوں کے یہاں خرابیوں کی بات جب چل رہی تھی، ان کے اندر ایک خرابی یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ کل آپ کے سامنے بیان ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مبارک آیت کے اندر بھی اور قرآن کریم کے اندر بے شمار مواقع پر یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ کی ذات ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دے گی، لیکن اللہ کی ذات شرک والے گناہ کو معاف نہیں کرے گی۔ ایک اللہ کی ذات ہوتی ہے، اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو اللہ کی ذات کے اعتبار سے کوئی بھی آپ کو بندہ شاید ہی ایسا ملے جو کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اللہ کو ساری دنیا کے انسان مانتے ہیں، بھلے وہ کافر ہوں یا مسلم ہوں، ان سب کا ماننا ہے۔ البتہ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی صفات ہیں، ایک اللہ میاں کے افعال ہیں۔ اللہ کی ذات کے حوالے سے اگر ہم تحقیقات کریں تو پوری دنیا کے اندر شاید ہی کوئی انسان ہو جو کہے میں اللہ کو نہیں مانتا۔ چند لوگ ہیں جن کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات وغیرہ نہیں ہے، وہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ لیکن باقی آپ دیکھیں، مسلم ہوں یا غیر مسلم، اکثریت میں یعنی 98% آبادی دنیا بھر کی وہ اللہ کی ذات کے وجود کی قائل ہے۔ اس اعتبار سے تو کہانی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ البتہ اللہ کی ذات میں شریک والا جو معاملہ ہے، دوسرا والا معاملہ اللہ کی صفات کے اندر شریک قرار دینا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اللہ کی ذات غیب دان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے مختار کل ہے، یعنی تمام کی تمام کائنات کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور بلا شرکت غیر حاصل ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کے نظام کو سنبھالنے کے لیے نہ فرشتوں کی مدد کی ضرورت ہے، نہ ہی انسانوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ البتہ یہ جو صفات والا معاملہ ہے، اس میں بہت بڑی تعداد کے اندر پہلے بھی لوگ اور اب بھی لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب مانتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے غیر کو بھی عالم الغیب مانتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو حاضر ناظر مانتے ہیں، لیکن اللہ کے غیر کو بھی مانتے ہیں۔ مختار کل اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی صفات کے اندر شرک ہو گیا۔ تو جیسے اللہ کی ذات میں شرک جائز نہیں، اسی طریقے سے اللہ کی صفات کے اندر بھی شرک جائز نہیں۔ شرک کی تیسری جو صورت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے افعال کے اندر شرک کرنا۔ وہ کام جو اللہ کے ذمے ہیں یا وہ کام جو اللہ کی ذات کرتی ہے، انہی کاموں کو اٹھا کر اللہ کے غیر کے ساتھ خاص کر دینا۔ مثلا بیمار کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ اللہ کا کام ہے۔ کسی کو بیمار کرنا، کسی کو صحت مند کرنا، کسی کو مالدار کرنا، کسی کو غریب کرنا، کسی کو عزت دینا یا کسی کو ذلت دینا، یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن اس موقع پر یہ کہنا کہ یہ کام میں نہ کرتا تو بیمار نہ ہوتا، یہ کام میں نہ کرتا تو بیمار نہ ہوتا، میں نے فلاں کام کر لیا مجھے صحت مل گئی، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو میں بے عزت نہ ہوتا، میں نے فلاں کام کر لیا مجھے عزت مل گئی۔ حالانکہ یہ جن کاموں کی طرف ہم صحت اور بیماری وغیرہ کی یا عزت اور ذلت کی نسبت کرتے ہیں، یہ کام کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی طرف نسبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے اندر یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کی ذات معاف نہیں کرے گی اپنی ذات کے اندر شرک کرنا، اسی طریقے سے اللہ کی ذات معاف نہیں کرے گی اپنی صفات کے اندر شرک کرنا، اسی طریقے سے اللہ کی ذات معاف نہیں کرے گی اپنے افعال کے اندر کسی اور کو شریک کرنا۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ یہودیوں کے اندر یہ خرابیاں تھیں اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ خرابیاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کی صورت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات کے لیے اولاد کو تجویز کرتے ہیں۔ حالانکہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے،
نہ اللہ میاں کی کوئی بیگم ہے، نہ ہی اللہ میاں کی کوئی رشتہ داری ہے۔ تو یہ جو لوگ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک قرار دیتے ہیں تو گویا کہ اللہ میاں کو گالی دینا ہو گیا، گویا کہ اللہ میاں کو گالی دینا ہو گیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ، فرمایا شرک کرنا۔ فرمایا کیا ہے؟ شرک کرنا، یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں یا اللہ کے افعال کے اندر کسی کو شریک قرار دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کے علاقے تیسر کے اندر یہ جو لوگ دین سے دور ہیں، ہمیں تو کانوں کان خبر نہیں، گزشتہ ہفتے ایک اسٹیٹ والے کا انتقال ہوا، شاید آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا، نام لینا مناسب نہیں۔ گزشتہ ہفتے 36 کے اندر ایک اسٹیٹ والے کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد اس کی قبر پر باقاعدہ اذان کہی گئی، اس کی قبر پر باقاعدہ اذان کہی گئی۔ اس موقع پر ان کے جو اپنے قریب کے لوگ تھے اس بات پر بضد بھی تھے، مصر بھی تھے، اذان دینی ہی دینی ہے۔ اب آپ مجھے بتلائیے کیا یہ شرع شریف کے مطابق کام ہوا؟ جب میت کے معاملات کا پتہ نہیں ہے تو وہ جو مرنے والا مر گیا اس کے بارے میں ہم کیا گمان رکھیں گے؟ کیا اس نے اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا اللہ کے افعال کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا؟ لازماً کیا ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے لوگوں کے حالات کو دیکھنا ہے۔ یہاں پر مسجد میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، ایک رکعت میں 3 سجدے کرتا تھا، ایک رکعت کے اندر 3 سجدے کرتا تھا۔ تو نماز جیسی اہم چیز کے متعلق اگر لوگوں کو معلومات نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ باقی معاملات میں ان کو کیسے معلومات ہوں گی؟ آپ اور میں ماشاءاللہ ہیں، جن کو 4 لفظ آ جائیں وہ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل میں اور مجھ میں ایک بالش کا فرق ہے، پھر مسجد کی طرف آتے نہیں ہے۔ خدا را ان چیزوں پر دھیان دیں، ان چیزوں پر دھیان دیں کہ ہماری امت مسلمہ باوجود ہے کہ اتنی فراوانی کا دور ہے لیکن تنزل کا شکار ہے۔ کس کا شکار ہے؟ تنزل کا شکار ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ، فرمایا اللہ کی ذات میں کسی کو بھی شریک کرنا، یا اللہ کی صفات میں یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے سر انجام دیے جانے والے افعال کے اندر کسی کو شریک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر پوچھا گیا سرکار اس کے بعد دوسرے نمبر کا گناہ، فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی کیا کرنا؟ نافرمانی کرنا۔ تو یہ دونوں بڑے بڑے گناہ آج ہمارے وجود کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بلا شبہ اللہ کی ذات معاف نہیں کرے گی اس گناہ کو اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ کی ذات ان کو معاف کرنا چاہے گی تو معاف کر دے گی، معاف کرنا چاہے گی تو معاف کر دے گی۔ اگر وہ گناہ اللہ کی ذات سے متعلقہ ہیں، نماز کے اندر کمی ہے، روزے کے اندر کمی ہے، زکوٰۃ کے اندر کمی ہے، اللہ کی ذات ان گناہوں کی معافی کے اندر کسی سے مشورہ کرنے کی یا کسی کی اجازت کی بھی پابند نہیں ہے۔ لیکن اگر گناہ وہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے معاملات سے ہے، اللہ کی ذات معاف کر سکتی ہے لیکن معاف نہیں کرے گی، معاف کر سکتی ہے لیکن معاف نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں معاف کرے گی؟ اس لیے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس اصول پر چلیں گے کہ جو میرا حق ہے وہ میں معاف کر دوں گا، جو بندوں کا حق ہے تو بندے موجود ہیں، اور جا کر وہاں پر ان سے انصاف وغیرہ کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کروا لیا جائے۔ چنانچہ آج ہم مزے میں کہہ دیتے ہیں او زانی، کیا کہہ دیتے ہیں؟ او زانی۔ اب یہ جو لفظ زانی ہے یہ گالی ہے۔ اب یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ اللہ کی ذات کے اندر شریک قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھا جائے تو حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا سرکار نے؟ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ میاں کو تو گالی یہودی کبھی نہیں دیتے تھے، وہ کتنا کیا کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ میاں کے بیٹے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ میاں کے لیے بیٹا تجویز کرنا یہ اللہ میاں کو گالی ہو گئی۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، حالانکہ ہمیں کنفرم ہے کہ یار یہ اس کا بیٹا ہے، ہم پھر بھی کہہ دیتے ہیں یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ اس بندے کے لیے گالی ہے، یہ اس بندے کے لیے گالی ہے۔ اگر اللہ میاں کے لیے اولاد تجویز کریں گے تو شرک کے زمرے میں آئیں گے، اور اگر بندوں کے لیے اس قسم کی اگر بات کریں گے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یا تو اپنے باپ کا نہیں ہے، یا تو قاتل ہے، یا تو زانی ہے، ایک الزام لگا دیا نا۔
اگر یہ الزام غلط لگایا 80 کوڑے مارنے پڑیں گے. اگر 80 کوڑے کھائے بغیر 1 کروڑ مرتبہ توبہ کرتا رہے اللہ کی ذات اس گناہ کو معاف نہیں کرے گی. اب سوچیے ہم اپنی مجالس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, اگلوں کی ماں بہن کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولو کرتے ہیں کہ نہیں کہ اس کی تیری شکل پہ لعنت, ہاں تیری نسل پہ لعنت. نسل کے اندر کتنے بندے آ گئے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. نسل کے اندر کتنے بندے آ گئے ہم سوچ سکتے ہیں بھائی کتنے پہلے چلے گئے کتنے بعد میں آئیں گے, لیکن ہماری لعنت ان تک تو نہیں پہنچے گی, لیکن وہ گناہ ہمارے کندھوں پر موجود رہے گا. آ رہی سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو کوئی بھی گناہ ہوگا اگر اللہ سے معافی مانگی جائے مرنے سے پہلے اور جس کا حق دبایا اس سے تلافی کروا لی جائے تب کہیں جا کر امکان ہے. بس صورت دیگر معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. ہاں آج کوئی ایسا ہے مائی گلال جو کہے کہ نہیں جی مجھے کچھ بھی ہو جائے میں گالی نہیں دیتا؟ بولو, دو بندوں کی یاری ہوتی ہے, دوستی ہوتی ہے, ذرا سے معاملات بگڑ جاتے ہیں, اس کی نانی دادی کو ایسے یاد کرتے ہیں تو کیا اللہ معاف کرے گا؟ بولو اللہ معاف کرے گا؟ بولنا بھائی اللہ معاف کرے گا. ہمارے پاس یہ وقت ہے نا, اب ہر انسان کو اللہ نے یہ جو قوت دی ہے سوچنے کی, اتنی بہترین صلاحیت ہے. آپ اور میں اگر چند لمحوں کے لیے بیٹھ کر سوچنا شروع کریں وہ سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ ہمارے دماغ میں آ جائے گا. میں نے فلاں کو یوں کہا, فلاں کو یوں کہا, فلاں کو یوں کہا. اب کیا کریں جی؟ معافی مانگ لیں. یہاں معافی مانگنا آسان ہے, یہاں معافی مانگنا کیا ہے؟ آسان ہے. کل قیامت والے دن معافی مانگنا بھی چاہیں گے تو معافی ملے گی نہیں. کیوں؟ اس دن تو باپ بیٹے کا نہیں ہوگا, ماں بیٹی کی نہیں ہوگی, بھائی بھائی کا نہیں ہوگا. اس ذلت سے پہلے اچھا نہیں ہے ہم یہیں پر اپنا چٹا بٹا کلیئر کر کے اللہ میاں کے پاس جائیں. بولو آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے آسان سالیے تعلقات کو محدود کر لیں. یہ دوستیاں یاریاں 2000 نمبر موبائل کے اندر سیو ہیں, یہ فون کیا وہ فون کیا, یہ ملے وہ ملے, چائے پر بیٹھے غیبت بھی ہو رہی ہے, بدخواہی بھی ہو رہی ہے, گالم گلوچ مذاق میں نکل رہی ہے. ایک لفظ ہے حرامی, ہم اس لفظ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. 80 کوڑے لگیں گے. حرامی کا مطلب کیا ہے کہ تیری ماں نے جو تیری ماں کے ساتھ جو بندہ ہے ان دونوں کا جائز تعلق نہیں بلکہ ناجائز تعلق ہے. شاہ اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے ہندوستان کے اندر تو مجمع عام میں سے بندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا شاہ صاحب آپ حرامی ہو. کیا کہا؟ شاہ صاحب آپ حرامی ہو. حضرت شاہ صاحب نے بڑے تحمل کے ساتھ فرمایا بیٹا آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں, میری ماں کے نکاح کے گواہ اس وقت بھی مجمع کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, البتہ ہے یہ گالی ہے, کسی کو آپ نے زانی بول دیا, کسی کو آپ نے لوتی بول دیا, یہ گناہ ہے. ایک گناہ پر 80 کوڑے لگیں گے. پیچھے پھر گناہوں کو دیکھ لیں تو شاید ہماری کمر ہی باقی نہ بچے. اور ہم کیا کرتے ہیں رمضان میں ماشاء اللہ آ جاتے ہیں, یا کل جیسے شب برات آنے والی ہے, ٹھیک ہے پانچے چڑھا لیں گے. بزرگ بننے کے لیے بڑے بھائی کی قمیض پہن لو, چھوٹے کی شلوار پہن لو, لمبی سی تسبیح پہن لو, ہاں اور آگے بیٹھ جاؤ. پہلے معاملات کو کلیئر کرنا پڑے گا تب کہیں جا کر کہانی بنیں گی, تب کہیں جا کر. شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے علاقے کے گورنر تھے, اللہ نے زندگی کو تبدیل کرنا تھا, چنانچہ زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ نہ بابا نہ, اتنی آسانی کسی کے ساتھ معافی نہیں ملے گی. آپ گورنر رہ چکے ہیں لہذا سب سے پہلے آپ کے اندر سے میں نکالنی پڑے گی. حضرت کیا کرنا پڑے گا جی؟ آپ وہاں مسجد کے باتھ روم جو ہے ان کو صاف کرنا ہے. آپ نے 1 سال تک باتھ روم صاف کروائے. سال پورا ہو گیا, حضرت نے اس کو وہ جو بھنگن تھی نا, جو وہ غلاظت کا ٹوکرا اٹھا کے لے کے جاتی تھی, ان سے کہا کہ ابھی جب ٹوکرا لے کر جاؤ نا یہ شبلی کے برابر سے گزرنا, اور یہ جو حرکت کرے مجھے آ کر بتلانا. وہ ٹوکرا لے کر جیسے جا رہی تھی تو حضرت نے منہ بنایا, حضرت نے منہ بنایا, ناک پہ ہاتھ رکھا. وہ بھنگن نے آ کے بتا دی حضرت منہ بنا رہا تھا. کہا اچھا ابھی تک میں اندر سے نکلی نہیں ہے. مزید 1 سال کے لیے دوبارہ کھڑا کر دیا. پھر 1 سال کے بعد کہا ہاں بھائی اب دوبارہ جاؤ اور دیکھنا جو حرکت کرے, دیکھنا جو حرکت کرے تو مجھے بتلانا. چنانچہ حضرت کے قریب سے وہ ٹوکرا لے کر گئی تو ٹوکرا لے کر جانے کے بعد حضرت نے نہ منہ بنایا نہ ناگواری کا اظہار کیا, البتہ تھوڑا اپنے آپ کو سمیٹا.
تاکہ گندگی سے تھوڑا میں دور ہو جاؤں۔ بھنگن نے آ کے بتا دیا، فرمایا لگتا ہے ابھی تک اصلاح نہیں ہوئی۔ چنانچہ تیسرے سال کے لیے ان کو کھڑا کیا اور سال کے بعد کہا کہ آج تم نے وہ جو غلاظت کا بھرا ہوا ٹوکرا ہے نا، ان کے اوپر جان بوجھ کر گرانا ہے، اور پھر جو کہے تو مجھے بتانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہے جی۔ اب جب جا کر ٹوکرا گرایا، حضرت والا اس بھنگر سے معافیا مانگ رہے تھے کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے تھے۔ بھنگر نے بتایا، فرمایا ہاں اب میں نکل گئی، اب یہ کامیاب ہوگا۔ اب اس کے بعد حضرت والا نے شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ دیکھو تم گورنر تھے، ظاہر تم نے حق دبایا وہ لوگوں کا، جاؤ ایک ایک بندے سے معافی مانگ کرو۔ پورے علاقے، جس علاقے کے اندر گورنر تھے، اس علاقے کے ایک ایک بندے کے دروازے پر جا کر کہ یار میری ذات سے، میرے کسی حکم سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ ٹھیک ہے، اس میں پورا سال لگ گیا، 4 سال ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تمہاری بات پر یقین کرتا ہوں، تم نے معافی مانگی ہوگی، لیکن ممکن ہے انہوں نے مروت کے اندر کہا ہو جاؤ ایک ایک بندے سے معافی مانگو اور ان سے باقاعدہ لکھوا کر لاؤ، اور اپنے گلے کے اندر ایک توق پہنو، ایک مطلب یعنی کہ وہ کیا بولتے ہیں اپنا کوئی ایسی چیز چپکا کے جاؤ ہر دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ یہ کام بھی کیا۔ اس کے بعد حضرت والا نے فرمایا ہاں اب تمہاری اصلاح ہو گئی ہے، اصلاح کے لیے یہ تو نہیں کہ چلا لگا دو، 4 مہینے لگا دو یا خانقاہی ٹوپی پہن لو اصلاح ہو جائے گی، نہیں بھیا، اس کے لیے بڑی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اندر سے گند کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ کا نام تو آپ حضرات نے سنا ہوگا، آپ لوگ سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ آپ حضرات بھی سن کے سننی ہو گئے ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے بس اس کا کام ہے بولنا، ہم نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، 35 منٹ 40 منٹ۔ ارے مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے آدمی تھے، علاقے دور دور تھے۔ رات کا وقت تھا، حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی صاحب کی مسجد میں آ گئے۔ اب اتنا بڑا آدمی ہے لیکن عوام کو کیا پتا کہ یہ کون ہے، عوام کو تو نہیں پتا تھا۔ چنانچہ آ کر ایک کونے میں عام نمازیوں کے ساتھ حضرت رات کو سو گئے۔ صبح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہچان لیا اور بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا، حضرت آپ رات کو دروازہ بجا دیتے، آپ یہاں پر غریبوں کے ساتھ۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو تکلیف دینا میں نے مناسب نہ سمجھا۔ رات تھی جمعرات کی، اور فجر کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی صاحب کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی محمود صاحب مولانا کے والد صاحب، یہ 2 بندے ہمارے علماء میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی نماز کے اندر امامت میں صرف انہی صورتوں کی تلاوت کی ہے جن صورتوں کی ہمارے پیغمبر نے تلاوت کی ہے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں پڑھا انہوں نے، بڑے آدمی تھے۔ اور جمعے والے دن فجر کی نماز میں ہمارے پیغمبر سے مستقل یعنی کبھی بھی ناغہ نہیں کیا۔ پہلی رکعت کے اندر 21ویں پارے میں سورہ الف لام میم سجدہ آتی ہے، وہ ثابت ہے، اور دوسری رکعت کے اندر 29ویں پارے کے اندر سورۃ الدہر آتی ہے، وہ ثابت ہے۔ ابھی جو پہلی والی رکعت کے اندر جو سورت ہے نا، اس میں ہے سجدہ۔ حضرت مدنی نے نماز پڑھانا شروع کی، مجمع بہت تھا، اسپیکر تو تھا نہیں، حضرت والا نے سجدہ کی جب آیت کی تلاوت کی، حضرت سجدے میں چلے گئے اور پیچھے والے رکوع میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، حضرت سجدے سے اٹھ گئے، انہوں نے دوبارہ اللہ اکبر کہا، پیچھے والے سجدے میں نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ آدھے مجمع کی نماز خراب ہو گئی، آگے والوں کو تو ٹھیک ہو گئی، پیچھے والوں کی نماز خراب ہو گئی۔ عوام کی جیسا کہ عادت ہوتی ہے، انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، یہ کون کافر کس کو آج کھڑا کر دیا تھا آگے، ہماری تو نماز کا جنازہ نکال دیا۔ حضرت تھانوی کو پتہ چلا، حضرت تھانوی نے فرمایا کس نے حضرت مدنی کو کافر کہا ہے؟ جی سب کھڑے ہو جائیں، سچ کا زمانہ تھا، سارے کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا جتنے بھی تم لوگ جن کی زبان سے حضرت کو کافر یا حضرت کی امامت پر فقط دل کے اندر بھی برا جانا ہے نا، ان سب کا مجھ سے تعلق ختم ہو گیا، جاؤ یہاں سے۔ اب وہ لوگ تو رونے پیٹنے لگ گئے، کیا کریں جی کیا نہ کریں۔ منتیں ترلوں کے بعد حضرت نے فرمایا جاؤ ہندوستان کے اندر دیوبند کے علاقے میں حضرت مدنی سے معافی مانگ کرو، اگر مدنی معاف کر دیتا ہے تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ یہ سارا کا سارا ٹبر جاتا ہے وہاں پر معافی مانگنے کے لیے۔
حضرت مدنی تو سمجھ گئے کہ تھانوی کی طبیعت سخت ہے، حضرت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ مجمع واپس آیا، حضرت مدنی نے معاف کر دیا۔ اس زمانے میں موبائل فون تو نہیں ہوتے تھے، کہ آپ سب کے سب جائیں حضرت مدنی کو بتلائیں ہم نے آپ کو کیا کہا تھا۔ کسی نے کہا تھا کافر، بتلایا کہ میں نے آپ کو کافر کہا تھا۔ کسی نے کہا تھا کہ خراب، یہ ساری باتیں بتلائیں ایک ایک بندہ، پھر خط میں حضرت مدنی سے لکھوا کر لائیں کہ میں نے مثلا فرید طوفان کو معاف کر دیا، تب کہیں جا کر اندر آنے کی اجازت دوں گا۔ تو یہ معافی مانگنا یہ اتنا اہم اور اتنا مشکل طلب عمل ہے۔ ہم تو اللہ میاں سے معافیاں مانگتے ہیں، بندوں سے کون مانگے گا؟ بولو، بندوں سے کون مانگے گا؟ اب آخر میں کیا کہتے ہیں، بس یہ اللہ خود ہی کرم کرے تو کرم کرے، ورنہ تو مشکل ہے۔ نہیں بھائی، اگر یہ کام مشکل ہوتا اللہ حکم ہی نہ دیتا۔ اگر مشکل ہوتا، معافی تلافی والا چکر اگر مشکل ہوتا اللہ حکم ہی نہ دیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، اللہ کی ذات معاف نہیں کرتی شرک والے گناہ کو، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سارے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹا بہتان باندھا۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر اللہ میاں کے لیے بیٹا کہیں گے تو بیگم بھی ثابت کرنی پڑے گی، ہاں، پھر ساس سسر بھی کے معاملات بھی ہوں گے، ایسا ہی ہے۔ پھر تو اللہ انسانوں کی طرح ہو گیا۔ پھر جب اللہ انسانوں کی طرح ہوگا، اللہ میاں کے والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، تو پھر اللہ میاں میں اور ہمیں فرق کیا رہے گا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنا تزکیہ خود کرتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں، یہ باقی سارے خراب ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے وہ قسمیں کھاتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، تو یہ بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حرام نہیں کھایا نا، وہ دکھے گا، اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی غلط کام نہیں کیا۔ تو نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ جملہ صرف اور صرف ہمیں بعد کے لوگوں میں نظر آتا ہے۔ جو کرپٹ ہوگا نا، جو کیا ہوگا، آپ کی پچھلے دور حکومت کے اندر آپ کے چیف جسٹس نے جس بندے کو صادق اور امین کہا، آج وہی کیا کہتا ہے، میں نے 3 نکات پر کہا تھا، مکمل صادق اور امین میں نے نہیں کہا تھا۔ کیا ہوا؟ ہاں، کہانی کھل گئی؟ بولو نا، کہانی کھل گئی نا؟ ٹھیک ہے، آپ کے یہاں یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، ایک بندہ کہتا ہے میں صادق ہوں، تو جو صادق ہے نا اس کو دعوے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا صدیق ابو بکر تھا نا، کبھی کہا انہوں نے کہ میں صدیق ہوں؟ کیا نام ہے جی آپ کا؟ ابو بکر نام ہے، بات ختم ہو گئی۔ بولو، ٹھیک ہے، کسی ایک صحابی نے کبھی کوئی دعویٰ کیا ہو؟ اور ہم کہنے الحمدللہ، میں ایک بات ہے اعجاز، میں حرام نہیں کھاتا۔ یار تو حرام نہیں کھاتا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ لگ پتہ جاتے ہیں آپ کی حرکتوں سے، آپ کی حرکتوں سے، آپ کی ذات سے، آپ کی اولاد سے، آپ کے مزاج سے، آپ کے دوستوں سے پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، اگر میں دعوے کرتا رہوں تو دعووں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں، حل صرف جماعت اسلامی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے۔ تو اپنے منہ سے نہ کہو کہ جی ہم یہ کر لیں گے، ہم نہیں بھائی، یہ اللہ میاں کے اوپر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے سامنے حضرات صحابہ کرام میں سے اگر کوئی بندہ آتا، اللہ کے نبی نام پوچھتے، اگر ان کے نام کے اندر کچھ ایسا بڑائی کا عنصر آتا نا، اللہ کے نبی نام فوراً چینج کر دے۔ حضرت زینب سے نکاح ہوا، سرکار نے پوچھا نام کیا ہے؟ فرمایا برہ۔ کیا برہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معزز۔ اللہ کے نبی نے نام چینج کیا کہ نہیں، اس نام کے اندر خود نمائی ہے۔ نام کیا رکھا؟ زینب۔ نام کیا رکھا؟ زینب۔ ہمارے بالکل کالا ہوگا، نام ہوگا یوسف۔ بالکل جو کالا ہے نا اس کا نام کیا ہے؟ یوسف۔ تو یہ ہمارا بالکل اپوزٹ چلتا ہے، وہاں پر ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، بل اللہ، بھائی یوسف نام رکھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم شکل بھی دیکھ لیا کرے۔ حضرت یوسف کا جب تذکرہ آتا ہے تو دل میں کیا خیالات؟ او یار وہ ان کو دیکھ کر یہ انگلیاں کٹ گئی تھیں، اس کو دیکھ کر انگلیاں کٹنے کو تو چھوڑو، انگلی ناک دانت میں جاتی ہے، اللہ یہ بھی انسان کا بچہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو نام ذرا سوچ سمجھ کے رکھا کرے۔ نام آپ کا نام اچھا ہے عبد الرحمن، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے جی، فرمایا کہ ان بل اللہ یزکی، اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، یہ گٹھلی جب خشک ہو جاتی ہے نا، اس کے پیٹ کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا شاید، اس کو عربی زبان میں فتیل کہتے ہیں۔
گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کے سامنے اپنا تزکیہ پیش کرے، اللہ سے تمنا رکھے اللہ اتنا سا بھی ظلم نہیں کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر دے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ان لوگوں کے متعلق دیکھیں تو کہ یہ کیسے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں۔ آج آپ کے مزارات پہ کیا ہو رہا ہے؟ یا لیاری کا نامی گرامی بندہ نام لینا مناسب نہیں۔ ابھی ہم گئے تھے ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے، داتا دربار پر گئے۔ اس کو داتا دربار تو بولنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ داتا تو اللہ کی ذات ہے۔ داتا کون ہے؟ ان کو کہنا چاہیے علی ہجویری صاحب رحمہ اللہ کا مزار، وہاں چلے گئے ہم لوگ، تو بڑا نامی گرامی آدمی ہے، سفر بھی ہوئے ہیں، اور وہ بھی جالیوں کے قریب جا کر جھکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، یاد ہے نا سر؟ جی ہاں۔ تو ہمارے یہاں فوراً ایک دم چاہتے ہیں کہ جھک جائے، جہاں جھکنا ہوتا ہے وہاں جھکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو جھکنا ہے، حالانکہ وہاں پر جو سجدے ہو رہے تھے تو کیا حضرت والا کی یہ تعلیمات تھیں؟ بولو، تو یہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے کہ نہیں؟ یا ادھر آپ چلے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ چلے جائیں کہ وہاں پر کعبۃ اللہ کو پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، کعبۃ اللہ کو نہیں، بابا جی کو پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، تو کیا بابا نے یہ سمجھایا تھا؟ بولو، اللہ کی ذات پر یہ غلط افتراء پردازی کرتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور ان کے یہی اعمال ان کے لیے کھلم کھلا واضح گناہ ہونے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کل رات جو آئے گی نا انشاءاللہ، وہ شب برات کی ہے، دن 14 کا اور رات 15 کی ہے، تو وہ بڑی رات ہے۔ کل اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی، باقی انشاءاللہ اس سے آگے والی آیات پرسوں بیان کی جائیں گی۔ اللہ پاک توفیق۔